ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے اور ربیع الاول کے مہینے میں عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس مہینے کے اندر اگر موضوع سخن اگر کوئی چیز ہے تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ربیع الاول ہی جیسے سمجھا جاتا ہے. یہ نہیں سمجھا جاتا کہ اس کو عام دنوں میں بھی ذکر کیا جائے گا یا عام دنوں میں بھی اس کا کوئی وجود ہے اور عام دنوں میں اس کے حوالے سے کوئی بات کی جائے گی. یا تو جلسے جلوس میں ذکر ہوتا ہے یا پھر ایسے ہی ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایک رسم کے طور پر کر دیا جاتا ہے. ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو جگانے کے لیے جیسے ہم لوگوں نے کچھ دنوں کو مخصوص کیا ہوا ہے ایسے مہینوں کو ربیع الاول کے لیے مخصوص کر دیا جاتا ہے کہ ربیع الاول نہ ہے تو اس مہینے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے بارے میں بات ہوگی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو اس مہینے میں عام طور پر جیسی ایک رسم ڈسکس کیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اس وقت تک پکے مومن نہیں ہو سکتے حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، جب تک کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت نہ ہو جائے اس وقت تک پورے مومن نہیں ہو سکتے. حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ مجھے اپنی جان سے زیادہ محبت ہے، آپ کی جان سے کم محبت. صاف وہ لوگ تھے، کچھ بات چھپاتے نہیں تھے، دل میں میل کچیل نہیں رکھتے تھے، جو دل میں ہوتا تھا صاف کہہ دیتے تھے. صاف لوگ تھے، چہرے پہ اور دل پہ کچھ اور، ایسے نہیں تھے. اور ایسا ہونا بڑا ضروری ہے. جی ہم تو ڈپلومیٹک طریقے سے چلتے ہیں، میں آپ نے کوئی سیاست تو نہیں کرنی. چہرے پہ اور دل میں کچھ اور. اس کا معنی یہ بھی نہیں کہ ہم بدتمیز ہو جائیں، جو میرے دل میں تو آپ کے لیے بہت گالیاں ہیں لہٰذا میں دیتا ہوں، یہ معنی نہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صاف لفظوں میں یہ فرمایا. بعض اعرابی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے اور ایسے ہی لوگ بڑے کام کے ہوتے ہیں. اعرابی مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہراً آداب کا خیال نہیں رکھتے لیکن ان کے دل میں بہت ادب ہوتا ہے. دل ان کا بہت بادب، بڑا مؤدب. اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ زبان بڑی بادب لیکن دل کے اندر چھریاں بھری ہوتی ہیں، دل میں نفرتیں بھری ہوتی ہیں. زبان سے القابات اور دل کے اندر برائیاں اور بدیاں اور گالیاں. ہمارا معاشرہ بھرا ہوا ہے ایسے لوگوں سے جو دل سے کسی کی عزت نہیں کرنا جانتے، دل سے کسی کو اپنا بڑا سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے. تو یہ ایک معاشرتی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں بن رہی ہے. اور میں آپ کی بات نہیں کر رہا، سچی بات کہہ رہا ہوں. میں اپنے لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ ممبر و محراب بھی اس سے گندے ہو رہے. سب لوگ نہیں ہیں، بہت لوگ ایسے ہیں، سب لوگ نہیں ہیں لیکن ممبر و محراب ہی بعض دفعہ نفرتیں اگلتے ہیں. ان کا موضوع ہی نفرتیں اگلنا ہے. میں مناظرے کی بات نہیں کر رہا. آپس کے لوگ اپنے ہی لوگوں کو تانے دینا، اپنے ہی لوگوں کو برا کہنا،
الامان، اللہ حفاظت فرمائے ہمارے اس معاشرے کی۔ عوام الناس جیسے آپ لوگ تشریف لائے ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں آپ سے بڑا مخلص نہیں ہے، اور میں اپنے بارے میں اخلاص کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں تو شاید اس لیے کروں کہ آپ لوگوں کو سنانا ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، دلوں میں جو کچھ ہے اللہ سامنے لا کے رکھ دیں گے، وہ بڑا خطرناک دن ہے۔ اللہ اس دن ہماری برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، جس دن انسان کے اعمال اللہ کھول کے رکھ دیں گے کہ دیکھ مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا طالب علم، سب سے بڑا استاد وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ عبادت گزار ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ اللہ کے سامنے رونے والا ہوتا ہے۔ لوگوں کے سامنے تو کوئی بھی رو سکتا ہے، لوگوں کے سامنے تو کوئی بھی آنسو بہانا کون سا مشکل تھا۔ ایک دکھ کی قصہ سنایا اور اس کے ساتھ رو دیے، کون سا مشکل کام۔ اللہ کو تو تنہائیوں میں رونا پسند ہے، جو مسلموں کو گیلا کرتے، جو مسلموں کو رو 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 کے گیلا کرتے، آنکھیں اس کی ایسی ہوں پتہ چلے کہ پوری رات اللہ کے عشق میں رویا ہے، آنکھیں اس کی ایسی ہوں کہ اللہ کی طلب و تلاش میں ہو، آنکھوں میں استغنا نہ جھلک رہا ہو، رویے میں عاجزی ہو، معاملات میں انکساری ہو، تواضع اور کسی کو متاثر کرنے کے لیے نہ ہو، صرف اللہ کے لیے ہو۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، آیت بہت ڈراتی ہے، ہم انسانوں کو بہت ڈراتی ہے، لیکن ہم پھر بھی دلوں میں جہنم بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ دل میں دوسرے کے لیے کوئی عزت نہیں، دل میں دوسرے کے لیے کوئی احترام نہیں، کسی کی ایک برائی پتہ چل گئی بس وہ جہاں کا برا ترین انسان ہو گیا۔ کسی کی صرف اتنا سوچے نا، ہماری برائی، ہمارا راز کسی کے سامنے، کسی پیارے کے سامنے کھل جاتا ہے، جو آپ سے بہت پیار کرتا ہے، اس کے سامنے آپ کا راز کھل جاتا ہے تو آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ باپ اپنے بیٹے کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بیٹا اپنے باپ کے بارے میں کہتا پھرتا ہے کہ ابا کے لیے دل میں عزت نہیں ہے، ابا میں نے بہت برا کیا اللہ سے۔ میرے پاس تو آئے روز لوگ آتے ہیں، آئے روز ایسی چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ ابا نے یہ کیا، ابا نے وہ کیا، اماں نے یہ کیا، اماں نے میری زندگی کی قصوروار میرے اماں اور ابا ہے۔ کوئی ایک نوجوان کا قصہ نہیں ہے، کوئی ایک بچی کا واقعہ نہیں ہے، بری ہوئی ہیں داستانیں۔ تو یہ ہے کہ محبت کرنے والے، جان چھڑکنے والے نفرتیں پالنے لگتے ہیں، لیکن اتنا تصور، ذرا تصور کرنا، میری باتیں ایسے کان کے مزے کے لیے نہیں سننا، ذرا تصور کریں میرے اللہ کو میرے کتنے راز پتہ ہیں، کتنے راز پتہ ہیں، پھر بھی وہ مجھ سے محبت کا اظہار ہر وقت کر رہے ہیں، ایک سانس دیتے ہوئے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ایک لقمہ کھلاتے ہوئے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ورنہ جاؤ دیکھو ہسپتالوں میں، میرا یہ کچھ پورا ہفتہ ہسپتال میں گزرا بچوں کے لیے، اللہ کا شکر ہے تو الحمدللہ صحت ہے۔ ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے، ہسپتال بھرے ہوئے تباہی مچی ہوئی، ہر تیسرا بندہ بیمار، ہر چوتھا بندہ بیمار، اور کیا برائیاں پھیلی، کیا بیماریاں پھیلی ہوئی، اللہ حفاظت، اللہ حفاظت۔ اللہ رب العزت نے ان تمام لوگوں میں ہمیں صحت مند رکھا۔ بچے کی آنکھ کا مسئلہ تھا، آج سے کچھ 10 سال پہلے کی بات ہے، تو ایک بہت بڑی دماغ کی ڈاکٹر، پاکستان میں 10 بڑے ڈاکٹر، ان میں سے پہلی ڈاکٹر وہ، ہمیں بڑی مشکل سے اپائنٹمنٹ ملا، ہم وہاں پر گئے، وہاں ایک بچہ آیا ہوا تھا، میں آج تک اس بچے کی شکل نہیں بھولا، یہ جیسے آپ کا بیٹا اتنا ہوگا بچہ، ماں باپ نے گود میں اٹھایا ہوا تھا، اور اس کے
ہونٹ کی جگہ کو چھوٹی سی جگہ بقیہ پورا چہرہ اسپاٹ تھا. ناک کا بھی آپریشن کر کے ڈاکٹروں نے نکالا. آنکھوں کا وجود ہی نہیں. ابھی کتنے سال کا بچہ ہے. میں نے یہ سمجھا کہ بچہ ہوگا 2-3 سال کا. اس سے کہا 10 سال اس کی عمر ہے. 10 سال ہوگا. وہ کیا تھا بچے کا حال کہ ماں باپ نے گود میں اٹھایا. وہ کتنی نعمتوں میں اللہ نے ہمیں رکھا ہے اور ہر لمحے عنایت فرما ہے. حتیٰ کہ حالانکہ ہمارے رازوں کو جانتے ہیں, ہماری کمیوں کو جانتے ہیں. دنیا کے لوگوں کو ایک راز پتہ چل جاتا ہے, زندگی بھر ہم ان سے نظر نہیں ملا سکتے. اللہ تو ہمارے لاکھوں رازوں کو جانتے ہیں, ان کے سامنے کیسے نظر ملائیں گے. لیکن وہ پھر بھی عنایتوں پر عنایتیں, رحمتوں پر رحمتیں, برکتوں پر برکتیں. پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میں دلوں کو کھولوں گا. جب دل کھولیں گے تو کیا ہوگا اس کے سامنے. تو دلوں کو صاف رکھیں. دل سے ہر انسان کی عزت کرنے والے لوگ لاکھوں میں کوئی 2-4 ہوتے ہیں. اچھے اخلاق والے 100 میں 5-6 مل جاتے ہیں. لیکن کسی دل سے عزت کرنے والے لاکھوں میں کچھ لوگ ملتے ہیں. لاکھوں میں کچھ لوگ. ورنہ دل سے کسی دوسرے کی عزت کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں. محصل ما فی الصدور میں کس کو اللہ پکڑے گے. اللہ حفاظت کرنا. ہمارے دل میں بھی آ جاتی ہے, ہمارے دل میں بھی آ جاتی ہے. کیوں آتی ہے؟ جب ہم اللہ سے غافل ہوتے ہیں تو پھر دل ان چیزوں میں لگ جاتے ہیں. اس کا عیب ڈھونڈو, اس کا عیب ڈھونڈو, اس کا عیب بیان کرو, اس کی برائی بیان کرو. اس نے میرے ساتھ یہ کیا, اس نے میرے ساتھ وہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا. تو اپنے دلوں کو صاف رکھیں. دل میں دوسرے کے لیے گندگی پالنا, دل میں دوسرے کے لیے برائی پالنا, یہ ہر بندہ کر لیتا ہے. لیکن دل میں دوسرے کا عیب دیکھنے کے باوجود, دوسرے کی برائی اور کمی دیکھنے کے باوجود اس کے لیے دل سے عزت نکلنا, یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. میں بتا رہا تھا حضرت عمر, ایسے لوگ اللہ کو بڑے پسند ہیں, بڑے پسند ہیں. حضرت موسیٰ جا رہے ہیں, جاتے ہوئے دیکھا ایک بندے کی آواز جھاڑو لگا رہے. خالی جگہ تھی پہاڑ کے ساتھ, ادھر جھاڑو لگا رہے. دیوار سی بنائی ہوئی اس نے. کیا آوازیں لگا رہے. اللہ جی آپ مجھے مل جائیں نا تو میں آپ کے لیے جھاڑو لگا تو روزانہ, تو میں آپ کو صاف ستھری جگہ پر بیٹھاؤں گا. سبحان اللہ. کہ اللہ جی آپ مجھے مل جائیں نا تو آپ کافی پرانے ہو چکے ہیں, تو میں آپ کے بالوں پہ کنگھی کروں گا. یہ کنگھی میں نے سنبھال کے رکھی ہے. اللہ آپ مجھے مل جائیں نا تو میں آپ کو ایک نان بنا کے کھلاؤں گا جس پہ روغن لگاتے ہوں. وہ روغن میں نے سنبھال کے رکھا ہوں. تو حضرت موسیٰ کہنے لگے, ارے گستاخ کیا کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے. ایسے تھوڑی کرتے. اللہ کو کوئی جسم ہے جو تیری جگہ پہ بیٹھے گا. اللہ کو بھوک لگتی ہے کہ وہ تیری بنائی ہوئی نان روٹی کھائے گا. اللہ کا کوئی جسم ہے کہ تو اس کے بال سنوارے گا. جو ہوئے اپنے سر پہ ہاتھ مڑا. یہ کیا میں نے کر دیا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کی ذات ان سب سے ماورا ہے. اللہ کی ذات کو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں. تو آگے نکلے تو اللہ نے حضرت موسیٰ, ارے 50 سال سے اس بھولے کی باتیں سن رہا ہوں, مجھے اس کی بھولی بھولی باتیں بڑی اچھی لگتی تھی. تو نے کیوں روک دیا اس کو؟ یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. جس کے اوپر کیفیت ہوتی ہے وہی کر سکتا ہے, ہر بندے کے اختیار میں نہیں. چنانچہ حضرت موسیٰ واپس گئے اور کہا پھر سے وہی باتیں کو, اللہ کو تیری باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں. کہتے اب کیسے کہہ سکتا ہوں. اب تو پتہ چل گیا کہ اللہ کا جسم نہیں ہے. اب تو پتہ چل گیا اللہ کو بھوک. اب یہ گستاخی کیسے کر سکتا ہوں. سلطان مراد رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیک سلطان گزرے. ایک مرتبہ بغداد کی گلیوں میں نکلے اور دیکھا کہ ایک شخص, انٹیلیجنس کے لیے نکلے, ایک شخص تھا اور وہ لیٹا ہوا ہے سڑک کے کنارے. اس کو اٹھایا تو دیکھا یہ تو مرا ہوا ہے.
لوگوں سے یہ کل سے مرا ہوگا، یہ صبح سے مرا ہوا ہے، تو اٹھاتے کیوں نہیں کہ یہ بہت بہت خبیث انسان، بہت ہی رسوائے زمانہ شخص. میں بتاؤں جو سیدھے صاف ستھرے لوگ ان کی بات بتاؤں، یہ بہت رسوائے زمانہ آدمی ہے، اور ہم اس کی جسم کو ہاتھ لگانے کو بھی تیار نہیں. کبھی کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ جی ہم آپ کو کیا بتاؤں، آپ اجنبی آدمی ہو، آپ کو کیا بتاؤں، بس یہ تو ظاہر بات ہے. گشت گئی نکلے تھے تو خفیہ پولیس ان کے ساتھ تھی، تو ان کو اشارہ کیا اٹھاؤ اس کو اٹھایا اور لوگوں سے پوچھتے پوچھاتے اس کے گھر پہنچے. اور گھر گیا، جب گھر داخل ہوئے اس کی میت رکھی تو بیوی رونا شروع ہو گئی. اور روتے روتے کہیں تو کیا کہتا تھا اور یہ کیا ہو گیا ہے؟ جو تو کہتا تھا وہ تو نہیں ہوا، اور آج تو رسوا ہو کے دنیا سے جا رہا ہے. تو پتہ نہیں اتنے لمبے لمبے دعوے کر رہا تھا، وہ دعوے تیرے کہاں گئے؟ اور یہ کہہ کے رونا شروع ہو گیا. سلطان مراد حیران کے بھی کیا مسئلہ ہے، یہ باتیں کیا کہیں، اس کی بیوی نے کیا باتیں کی؟ تو پوچھا بیوی کیا مسئلہ ہے، آپ نے اس کو کون سی؟ یہ مجذوب آدمی تھا اور یہ کہتا تھا کہ میرا جنازہ بادشاہ پڑھائے گا، اور سارے شہر کے لوگ میرے جنازے میں شریک ہوں گے. اب بادشاہ تو کیا آنا، گلی کا مزدور بھی اس کی لاش اٹھانے کو تیار نہیں ہے، کوئی تاجر اور کوئی ہمسایہ بھی اس کا جنازہ پڑھنے کو تیار نہیں ہے، کوئی شخص بھی اس کو غسل دینے کو تیار نہیں ہے. وہ یہ کہتا تھا کہ بادشاہ میرے کفن دفن کا انتظام کرے. ابھی یہ کیوں کہتا تھا؟ اور یہ لوگوں کا جو رویہ ہے اس کے بارے میں یہ اتنا منفی اور اتنا برا کیوں ہے؟ تو کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ بہت امیر کبیر آدمی تھا، بڑا پیسے والا تھا، بہت دولت تھی اس کے پاس. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیا کرتا تھا، اس نے اپنے سارے پیسے، اپنے جتنے بھی پیسے تھے وہ سارا مال اس نے ایسے خرچ کیا کہ روزانہ جتنے پیسے اس کی تجارت میں بنتے تھے وہ سارے جاتا اور شراب کی 3-4 مشکیں اٹھاتا اور مشکیں اٹھا کے گھر آ جاتا. اور گھر میں اس نے کنواں بنایا ہوا ہے، اس کے اندر روزانہ شراب ڈال دیتا. اب 2-4 مشکوں کو 20-25 لوگ پیا کرتے تھے. اس زمانے میں فیکٹریاں تو ہوتی نہیں تھیں تو لوگ اپنے گھروں میں ہی بناتے تھے. تو کہتا ہے آج میں نے 20-25 لوگوں کو شراب پینے سے بچا لیا، آج میں نے 20-25 لوگوں کو شراب پینے سے بچایا. اور پھر جاتا تھا جو پیسے بچتے تھے تو ایک لڑکی خریدتا تھا جو کہ طوائف ہوتی تھی، اس کو خریدتا اور گھر لے آتا، اس کو اکیلے کمرے میں چھوڑتا اور کہتا غسل کرو، نماز پڑھو، تیرا کام آج کا بس یہی ہے کہ تو نے آج پوری رات عبادت میں گزارنی ہے، یا کم از کم آج تو نے زنا نہیں کرنا. چنانچہ وہ پوری رات گزارتی اور صبح چلی جاتی. تو بازار والے سمجھتے تھے کہ اس نے پوری رات میں 3-4 مشکیں شراب پی ہے اور پوری رات ایک عورت کے ساتھ غلط کاری کی ہے. چنانچہ لوگ تو اس کو بدکار اور شرابی سمجھتے ہیں، لیکن میں جانتی ہوں کہ یہ کیا انسان تھا. بادشاہ کہنے لگا بیوی تم یہ تو جانتی ہو کہ یہ کیا ہے، لیکن یہ نہیں جانتی کہ میں کون. تو آپ کون ہیں؟ میں بادشاہ مراد ہوں. اپنے ساجندوں کو بھگایا کہ جلدی سے غسل کے لیے پانی تیار کرو، اپنے ہاتھوں سے غسل دیا. اور جب جنازہ پڑھنے نکلا تو جمی خلق نکلی جنازے کے لیے، اور دنیا نے دیکھا کہ سب لوگوں نے مل کے کہ اس نے جو باتیں کہی تھیں وہ باتیں پوری اور من وعن پوری ہوئی. اللہ اکبر. تو یہ تو ایسے لوگ ہیں جن کے دل صاف ہوتے ہیں اور ان کے واقعات کی کتابیں بھری ہیں. تو میں نے ایسے برجستہ سنا دیا. تو دل کے صاف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہاں مجھے تو اپنی جان زیادہ محبوب ہے، مجھے تو اپنے بچے آپ سے زیادہ محبوب ہیں. آپ نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. نہیں اس وقت تک پکے مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو عمر نے آنکھیں بند کی اور دل پہ توجہ کی. کہا ہاں یا رسول، اب مجھے سمجھ میں آیا، آپ مجھے واقعتاً اپنی جان سے زیادہ محبوب ہیں، اب مجھے اپنی اولاد سے زیادہ محبوب ہیں.
حضرت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے پہلی محبت طبعی محبت تھی اور یہ والی محبت عقلی محبت تھی۔ طبعی محبت کیا ہوتی ہے؟ جس کے قریب بیٹھنے کا دل کرتا ہے، جس قریب جانے کی طبیعت چاہتی ہے، تو یہ طبعی محبت ہے۔ طبعی محبت کسی کی بھی زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن عقلی محبت صرف اللہ اور اس کے رسول کی سب سے زیادہ ہوگی۔ طبعی محبت کسی کی بھی زیادہ ہو سکتی، بیوی کی زیادہ ہو سکتی، ماں باپ سے زیادہ ہو سکتی ہے، بچوں سے زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن عقلی جو محبت ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی ذات سے سب سے زیادہ ہے۔ مثال بتاتا ہوں، عقلی محبت، طبعی محبت، اس کی تعریف کروں، ڈیفینیشن کروں گا، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ کی اولاد کہتی ہے ابو مجھے گاڑی لا کے دو، لا کے دے دیں گے، لا کے دے دیں گے، لیکن یہی اولاد بڑے ہو کے کہتی ہے کہ ابو مجھے سجدہ کرو، تو کیا کوئی اپنی اولاد کو سجدہ کرے گا؟ باپ کہتا ہے کہ بیٹا میں نے وہاں جانا ہے، بیٹا اپنے سارے کام چھوڑ کے اپنے ابا کو گاڑی پہ بٹھاتا ہے اور وہاں پہ پہنچاتا ہے، لیکن وہی باپ کہتا ہے کہ نہیں بیٹا میرا دل چاہتا ہے زندگی بھر میں نے آپ لوگوں کی خدمت کی، مجھے ایک سجدہ کر دے، تو کیا ابا کی محبت میں سجدہ کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ شوہر کہتے ہیں زندگی بھر تجھے کھلایا ہے پلایا ہے خیال کیا ہے، جب بس ایک رات ہے آج تو مجھے ایک سجدہ کر دے صرف 5 سیکنڈ کا، تو بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے گی؟ نہیں کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی۔ یہ محبت ہے عقلی، یہ عقلی محبت ہے، اور یہ عقلی محبت صرف اللہ سے اور اللہ کے رسول سے ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کسی سے عقلی محبت ہو نہیں سکتی، اس کے علاوہ کسی اور سے ایسی محبت ہو نہیں سکتی جو ان کا حق ہے۔ تو ہم نے یہ صرف سمجھ لیا کہ ربیع الاول کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو منانے کا مہینہ ہے۔ یہ مجلس اور نشست تو اصلاحی مجلس اور نشست ہے، لیکن اصلاح میں سب سے اوپر عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اصلاح سے مراد ہمارے اعمال کی اصلاح ہے، اصلاح سے مراد ہمارے اعمال کی اصلاح ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے ہمارے عقائد کی اصلاح ہوتی ہے، اور عقیدے میں یہ چیز بڑی اہم اور بڑی ضروری اور سمجھنے کے قابل ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ آج بھی کسی نے مجھ سے رابطہ کیا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد تو صحابہ کرام نے منایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد تو فلاں نے منایا، تو تم کیوں نہیں مناتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے موقع پر سب خوش تھے، صرف بیٹھے رہے، سب کو نظر نہ رکھا مسلم، سب لوگ خوش ہیں، بس شیطان خوش نہیں۔ جی شیطان کیا کر رہا ہے اور کس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے یہ کون ہمیں بتائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بتائیں گے۔ ان سے کہا بس صرف اتنا بتا دیجئے کہ شیطان اس وقت پریشان ہے اور بقیہ ساری خلقت خوش ہے، یہ کون سی حدیث میں آیا ہے؟ جی حضرت ابو بکر صدیق نے میلاد میں کون سی تاریخ ابن کثیر، بدایہ والنہایہ، طبری ہے، اور جتنی تواریخ ہیں مکے اور مدینے کی کہیں بھی نہیں۔ چنانچہ ذکر میلاد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کو صرف ربیع الاول کے ساتھ خاص کرنا اور محبت کو یہ کہنا کہ جو میلاد منائیں گے انہی کو خوشی ہوگی، جو نہیں ملائیں گے تو شیطان خوش ہوگا، یہ بات کہاں سے ثابت ہے؟ شیطان کس چیز سے خوش ہوتا ہے، کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، یہ بات تو روایت و احادیث میں آتی ہے نا۔ تو کون سی احادیث کے اندر ایسا مسئلہ؟ کسی حدیث میں ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے کوئی میلاد نہیں منایا، اتنا سمجھ لیجئے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو لوگوں نے منایا۔ ٹھیک پہلے بھی مسئلہ کر رہا تھا۔
صلی اللہ علیہ وسلم کی سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش کو عیسائیوں نے منانا شروع کیا حضرت عیسیٰ کے 300 سال کے بعد، اور اس کرسمس کے اندر اس میں صرف اتنا تھا کہ حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہوتا چرچ کے اندر، اور لوگ حضرت عیسیٰ کو یاد کرتے، اور یاد کرنے کے بعد لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ چلے جاتے. تو یہ کرتے 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 اس مقام تک پہنچ گیا کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ زنا کرسمس پہ ہوتا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ شراب کرسمس کے موقع پہ پی جاتی ہے. مجھے تو خود اندازہ نہیں، صرف ان لوگوں نے بتایا کہ جو وہاں پر رہے اور کرسمس کے موقع پر ان کو پتہ چلا کہ دنیا میں ہوٹل بکنگ ہے اور یہ سب چیزیں ہیں، تو سب سے زیادہ کرسمس کے دنوں میں ہوتی ہیں. اور اللہ رب العزت نے اس امت کی خاص حفاظت فرمائی ہے، اس امت کی بڑے وثوق سے حفاظت فرمائی ہے. وگرنہ جس طریقے سے میلاد منایا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ کیک کاٹے جا رہے ہیں، 12 ربیع الاول پہ کیک کاٹے جا رہے ہیں. کیک تو کسی بھی انسان کی پیدائش پہ کاٹنا یہ تو کفار کا طریقہ ہے. اور مجھے بتائیں، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، کم از کم مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک کفار کا ایک طریقہ اس کو اپنانا اور پھر اس کو پیغمبر پہ رکھ کے اپنانا، اس کی کیا حیثیت رہے گی. صرف ایک مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی شدت آپ اس سے سمجھیں. ایک آدمی شراب پیتا ہے، زندگی بھر شراب پیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس نے قرآن کی مخالفت کی اور بہت شدید مخالفت کی، ٹھیک ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کافر نہیں ہوگا. لیکن ایک آدمی نے ایک گھونٹ شراب پی اور پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، متفقون علیہ مسئلہ ہے کہ کافر ہو جائے گا، کہ اس نے شاعر اسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم کی توہین کی ہے. بسم اللہ کے ساتھ اگر ایک شخص کا یہ سلوک ہے کہ وہ داعیہ اسلام سے خارج ہو جائے، اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ، انا للہ، کیا یہ دین؟ دین کا مذاق ایسے کرتا ہوں. اور جو یہ نہیں کرتا وہ کافر ہے، جو یہ نہیں کرتا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی نہیں. دین پروپیگنڈوں کا نام نہیں ہے. دین تو ان چیزوں کو سمجھیں، باتوں کو سمجھیں. یہ باتیں انتہائی اہم ہیں، سمجھنی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی بھر ایسے نہیں منائی جیسے یہ منایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چراغ تو تھے نا، تو چراغ ہی جلا لیتے مسجد نبوی میں. یہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حکیم مختصر رحمۃ اللہ، کم از کم چراغ جلا لیتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے موقع پر. کم از کم چراغاں کر لیتے کہ خوشی کا اظہار ہو جاتا کہ آپ کا یوم پیدائش ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی حضرت عیسیٰ کا یوم پیدائش منایا، نہ حضرت داؤد کا یوم پیدائش منایا، نہ حضرت ابراہیم کا، نہ حضرت اسماعیل کا، نہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا، کسی کا بھی نہیں منایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کتنا مضبوط تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ ہمیں آپ سے سوال پوچھنے کی آزادی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. وجہ ناراضگی کی یہ تھی کہ بہت سے لوگ انتہائی نامعقول قسم کے سوال کرتے ہیں، بڑے عجیب و غریب قسم کے سوال کرتے ہیں. جیسے حج میں ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ مولوی صاحب میں اپنی ماں کا حج بدل کر رہا ہوں. حج بدل ہوتا ہے، دوسرے کی جگہ پہ کوئی اور حج کرے تو حج ادا ہو جاتا ہے، اس کی شرائط ہوتی ہے. لہٰذا میں اپنی ماں کا حج بدل کرنے آیا ہوں، تو مجھے بتائیں کہ میں اپنا چہرہ ڈھک کے رکھوں اور کھول کے رکھوں. ایسے سیدھے لوگ ایسے سیدھے لوگ. تو میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں بچے نے پیشاب کیا، تو کہ مجھے اپنے موبائل کو کیسے پاک کروں؟ تو اس میں بچے نے پیشاب کی، موبائل پہ تو نہیں ہوا. اللہ حافظ اللہ علیہ. تو لوگ ایسے سوال کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آج جیسے آپ علیہ السلام حج پہ تھے، تو ایک صاحب نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش ہو گئے. پھر پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش ہو گئے.
پھر پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش ہو گئے. کہ تھوڑی دیر کے بعد جب مجلس ختم ہوئی تو آپ نے بلایا اس آدمی صحیح دفعہ فرمایا کہ جب کسی بات کا جواب نہ دیا جائے تو بار بار نہ پوچھا کرو کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں فرض ہے تو ہر سال فرض ہو جاتا اور تمہارے لیے تمام دنیا کے لیے مشقت کا ذریعہ ہو جاتا اور میں کہہ دیتا فرض نہیں تو اس کی فرضیت ہی ثابت ہو جاتی اور میں کون ہوتا ہوں اللہ کے احکامات کو ثابت کرنے والا. یہ دلالت النص سے بتا رہا ہوں. پھر ایک نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وجہ تھی کہ ہر وقت ہر قسم کے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی کہ روگ ہوتا تھا. صحابہ کرام کسی اعرابی کو تلاش کر رہے ہوتے تھے کہ کوئی آئے اور آ کے سوال کرے تاکہ اس کے ذریعے سے ہمیں دین کے احکامات کی سمجھ آئے اور دین کی چیزیں ہمیں پتہ چلیں ان لوگوں کے ذریعے سے. چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ پوچھا تو آپ ناراض ہوئے غصے میں آپ کا رنگ فق ہو گیا تو اس نے آپ نے فرمایا کہ ہاں پوچھو مجھ سے. تو کھڑا ہو گیا سر من ابھی یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا قرآن چروا تیرا باپ ہے. پھر آپ نے فرمایا کسی اور کو کچھ سوال پوچھنا ہے تو اس عمر آگے سامنے کھڑے ہوئے دو جانوں بیٹھ کے اور اس کیا یا رسول اللہ ہم اس بات پہ راضی ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے, ہم اس بات پہ راضی ہیں کہ آپ ہمارے رسول ہیں, آپ جب جو فرمائیں ہمیں وہ قبول ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ وہاں پر ختم ہوا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سی ایسے علوم معلوم تھی, بہت سی ایسی چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ جو امت کے سامنے نہیں تھی. آپ نے فرمایا کہ قبروں میں جو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم کپڑے پھاڑ دو اور جنگلوں میں چلے جاؤ اور اپنے مردوں کو قبروں میں دفنانا چھوڑ دو. یہ ایسا حال ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جان سکتے, جو میں سن سکتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے, جو میں سمجھ سکتا ہوں وہ تم نہیں سمجھ سکتے. اتنا علم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیع تھا, اتنے علم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت تھی. ایسی چیزیں ایک کمزور روایت ہے. سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ یوسف خوبصورت ہے یا آپ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا. جو چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیرنے کے بعد آپ کے چہرے کا حسن و جمال ایسا ہوا کہ سیدنا عائشہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھ ہی نہ سکی کہ ایسا حسن و جمال, ایسی خوبصورتی. ہاں, خوبصورتی کی بات سے ایک بات مجھے یاد آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور کہا کہ اللہ جی میں نے آپ کو دیکھنا ہے. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا, لن ترانی, نہ تو نہیں دیکھ سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے دیکھنا ہے. آپ نے فرمایا اللہ رحم فرمایا موسیٰ پر. کتنے لاڈلے پیغمبر تھے کہ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا, پھر بھی کہا کہ میں نے دیکھنا ہے. تو کوئی اور پیغمبر ہوتا تو جرأت ہی نہ ہوتی اللہ کے سامنے زبان کھولنے کی, نہیں اللہ میں نے دیکھنا. حضرت موسیٰ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ میں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں, اگر تو اس تجلی کو دیکھ سکا تو ٹھیک, اگر تو اس تجلی کو دیکھ نہ سکا تو مجھے بھی نہیں دیکھ سکتا. اب تجلی کیا ہے؟ تجلی یہ ہے کہ میرے اور آپ کے چہرے سے خوبصورتی ٹپک کے ذرا کہیں باہر جا رہی ہے نہیں ہے. کوئی ایسا ہے یہاں کوئی لائٹ کتنی خوبصورت ہے, اس کی تجلی کہاں تک جائے گی؟ اس کی روشنی وہاں تک, اور اس کے علاوہ کہاں جائے گی؟ اللہ رب العزت نے جب تجلی ڈالی پہاڑ کے اوپر, وہ پہاڑ ریزہ ہوا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. وخر موسیٰ صاعقہ, بعض حضرات نے کہا فوت ہو گئے. تو حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. جب حضرت موسیٰ تشریف لائے نا تو منہ پہ کپڑا ڈالا ہوا. حضرت صفورہ حضرت شعیب کی بیٹیا حضرت صفورہ کہنے لگی کہ یہ کیا آپ نے چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا ہے؟ تو زمانے میں عورتوں کا پردہ نہیں ہوتا تھا, آپ نے تو چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا ہے. تو حضرت موسیٰ نے سارا قصہ سنایا. تو بھائی اس میں چہرے پہ نقاب کیوں؟ کہ جو اللہ کی تجلی ہے نا وہ میرے چہرے پہ پڑے گی, اور تجلی کا اثر اتنا زوردار ہے کہ اگر کسی نے میرا چہرہ دیکھ لیا تو وہ اندھا ہو جائے گا.
خوبصورتی کی بات ہے. اللہ کے ہاتھ سے جو خوبصورتی ہے اس کی ایک چمک آئی, ایک چمک, کروڑوں اربوں خربوں پدموں گنتی ختم ہو جاتی. اتنی چمک ہیں, ان میں سے ایک چمک ایک پہاڑ پہ گری. اس چمک کو نہیں دیکھا, اس پہاڑ کو دیکھا, اس تجلی کو دیکھ نہیں سکے. اس پہاڑ کو دیکھا جو کہ ریزہ ریزہ ہو گیا, اس کے کچھ اثرات چہرے پر پڑے. اس خوبصورتی کو کوئی آنکھ دیکھے گی تو اندھی ہو جائے گی. وہ تجلی کا ایک اثر چہرے پہ آئے, اگر کوئی اس کو دیکھے گا تو اندھا ہو جائے گا. حضرت تصورہ کہنے لگی چلو کوئی بات نہیں, ایک آنکھ جائے گی تو ایک آنکھ سے گزارا کر لوں گی, ایک آنکھ کو میں باندھ دیتی ہوں اور ایک آنکھ سے میں دیکھ لیتی ہوں, شاید اس کا کچھ اثر ہمیں بھی مل جائے. ایسے وہ شاک ہے ہمیں تو عاشق کا آئین بھی کہنے کا حق نہیں ہے. صحیح بات نہیں ہے. حضرت موسیٰ ایک اور روایت, اسرائیلی روایت ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہے, صحابہ نے ذکر فرمائی ہے, کتابوں میں منقول ہیں, تو کبھی سنا دیتے ہیں. کسی پیغمبر کو کہا کہ اے میرے پیغمبر, مجھے جسم کا ایک ٹکڑا چاہیے جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے, تو میرے سامنے اپنے جسم کے اس ٹکڑے کی قربانی پیش کرو. تو وہ پیغمبر نکلے ہیں اور نکل کے اپنی امت میں آئے, کہنے لگے کہ اے میرے امتیوں, میرے اللہ کو جسم کا سب سے زیادہ خوبصورت حصہ چاہیے قربانی کے طور پر, کون دے گا؟ تو سب لوگ نکل آئے, ہم دیں گے, ہم دیں گے, ہم دیں گے, ہم دیں گے. ایک آدمی کو منتخب کیا جو کہ دینے کے لیے پاگل ہو رہا تھا. اس نے کہا میں ہاتھ دیتا ہوں. تو ہاتھ کاٹنے لگے. کہا اگر اللہ کو پورا بازو چاہیے ہوا تو پورا بازو کاٹیں. پھر کہنے لگا نہیں, اگر اللہ نے دوسرا بازو مانگا ہوا تو اس کو بھی کاٹیں. پھر اللہ نے پاؤں مانگا ہوا یا پوری ٹانگ مانگی. پھر کہا اگر اللہ نے دل مانگا ہوا تو, اگر اللہ کو سر پسند ہوا تو کہنے لگے کہ ہاں یہ بات تو ہے, چلے میں اللہ سے پوچھتا ہوں کہ جسم کا کون سا ہے. تو جب اللہ سے پوچھا کہ جسم کا کون سا ہے, میرے پیغمبر تیرے جسم کا حصہ بھی تو کوئی ہو سکتا تھا. کتنی اہم بات. تو اللہ کے سامنے ایک آنکھ کی کیا حیثیت. چلیں ایک آنکھ کو باندھ لیتی ہوں, دوسری آنکھ سے دیکھ لوں گی. چنانچہ حضرت موسیٰ نے چہرے سے نقاب ہٹایا اور ایک آنکھ سے دیکھا اور جی بھر کے دیکھا, اور جب پیٹ نہیں بھرا تو دوسری آنکھ سے پردہ ہٹا دیا. اس حسن و جمال کی تجلیات کے اثر کے سامنے آنکھیں قربان, اندھی ہو جاؤں تو ہو جاؤں, زندگی کا مقصد مل گیا. ابن الحیان رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے. ابن الحیان یا حیوان, مجھے یاد نام یاد نہیں. یہ رہتے تھے اوپر والی منزل پر, دوسری منزل پہ ان کا گھر تھا. پوری زندگی حدیث پڑھائی, پوری زندگی, اور پوری زندگی حدیث پڑھاتے پڑھاتے جب عمر بڑی ہوئی تو ایک مرتبہ خواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے تو اٹھے اور اٹھ کے چھلانگ لگائے, خوش ہوئے, اور شکرانے کے طور پر نفل پڑھنے کے لیے بھاگے مسجد کی طرف. زندگی بھر اوپر والی منزل پہ رہے, یاد ہی نہیں رہا کہ اوپر والی منزل پہ رہو. چھت سے ڈائریکٹ نیچے اٹھاتے, رسی کی سیڑھیاں ہوتی تھی, لکڑی کی سیڑھی نہیں ہوتی, یا یہ سیڑھی نہیں ہوتی تھی, رسی یا لکڑی کی سیڑھی ہوتی تھی. بھول گئے کہ میں اوپر رہتا ہوں, بھاگے ہیں, چھت سے گرے ہیں تو کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی. اطباء نے کہا کہ علاج ہوگا, ہم کر دیتے, معمولی سے ٹوٹی. کہا نہیں, علاج نہیں کروں گا, علاج نہیں کروں گا. کیوں نہیں کریں گے؟ کہا زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. اور علاج نہیں کرایا, اسی حالت میں انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. محبت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں. پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کی دعا سے حضرت صفورہ کو آنکھیں واپس دے دی. تو ہم تو کیا محبت کا دعویٰ اور محبت اور عشق, اور ہم تو اس کی کوئی دعویٰ کیا ہے, ہم اس کا اشارہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے اندر وہ محبت. ہم تو یہ چاہتے ہیں سامنے والا قربانی دیتے, یہ والا قربانی دیتے, وہ والا قربانی دیتے. لیکن بس اتنا ہے کہ اپنا عقیدہ درست رکھیں اور اس بات پہ تسلی رکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جس طریقے سے یہ ایام ربیع الاول گزارے ہیں ہم کو بھی ویسے ہی گزارنے ہیں. کئی ایسے غزوات ہیں جن کے درمیان ربیع الاول پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایسا کامل تھا کہ آپ سے بڑھ کر کسی کا علم کامل ہو نہیں سکتا. چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ایسی باتیں بیان فرمائی. ایک دن ایسا ہوا کہ فجر سے بیٹھے اور ظہر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی. مشکات شریف میں روایت ہے فرمایا کہ جس کو جتنا یاد رہنا تھا یاد رہ گیا. آپ نے وہ باتیں فرمائی لیکن جب ہمارے زمانے میں ان باتوں کا وقوع ہوا تو پھر مجھے یاد آئے ہاں یہ بھی تو آپ نے فرمایا تھا, ہاں یہ بھی تو آپ نے فرمایا تھا, ہاں یہ بھی تو آپ نے فرمایا تھا. اللہ اتنا علم تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیگر انبیاء بھائیوں کا میلاد نہیں منا سکتے. زندگی میں ایک مرتبہ عمل للجواز ہوتا ہے کہ جواز کے واسطے آپ نے بہت سارے اعمال کیے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک جبہ پہنا جس کی قیمت 27 اونٹ تھی. 27 اونٹ کا مطلب ہے کہ وہ کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب تن فرمایا اور اس کی قیمت آج کے حساب سے تقریباً 75 سے 80 لاکھ روپے. اور آپ نے جواز کے واسطے اس کو پہنا تاکہ لوگوں کے سامنے اس کا جواز آ جائے. یہ کون سی ایسی بات ہے؟ لہذا سب سے اہم بات اس موضوع پہ کسی سے بحث نہیں کرنی, قطعاً بحث نہیں کرنی. یہ تم لوگ غلط کرتے ہو ہم لوگ ٹھیک کرتے ہیں. یہ باتیں میں صرف آپ حضرات کے علم میں لانے کے لیے اپنا اور ہم سب کا عقیدہ درست رکھنے کے لیے کر رہا ہوں کہ ربیع الاول میں جی ہم تو میلاد نہیں مناتے, ہم دیجن آتے نہیں پڑھتے, ہم لوگ کوئی ایسے نہیں کرتے ویسے نہیں کرتے, کھڑے ہو کے سلام نہیں پڑھتے ہم لوگ. تو کیا ہماری محبت رسول میں کمی ہے؟ نہیں. محبت رسول کا اظہار ان چیزوں سے نہیں ہوتا. محبت رسول کا اظہار اپنے عمل سے ہوتا ہے, اپنے اعمال سے ہوتا ہے. میرا آپ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی طرح ہے. اب یقین کیجئے مجھ سے تعلق میں ایک خاتون ہے جن کی عمر شاید 70 سال سے اوپر 70 سال سے اوپر. انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ میری زندگی کی ایک بڑی خواہش اور زندگی میں ان کی اعمال کتنے ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں کہ 3 دن 4 دن 3 دن 4 دن میں ایک قرآن مکمل تسبیحات ایک دن میں ایک میں نے کم کرا آپ کی صحت 12 13 ایک تسبیح لا الہ الا اللہ. یعنی کتنے اذکار کرنا. زندگی میں ایک میری خواہش ہے. کیا خواہش ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو. تو میں نے ان کو وہ نسخہ بتایا جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا. اور بھی نسخے لکھے ہوئے میں کہ جمعرات کی رات میں ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ 1000 مرتبہ پڑھو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ پیش کرو. اور باوضو سویا کرو, وضو سے سویا کرو. یہ عمل کریں. اس کے علاوہ صلی اللہ علیہ نبی الامی یہ درود شریف روزانہ جو بندہ 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے 3 سے 4 ہفتے میں اس کو زیارت ضرور ہو جاتی ہے. ایسے ہی وہ الحبیب الذی ترجا شفاعتہ بکل حول من الاحوال مقتحم. یہ جمعے کے دن 1001 مرتبہ کوئی شخص ہوتا ہے. تو یہ مختلف بہت سے مجرب اعمال لکھے ہوئے ہیں. اور آپ یقین کیجیے میں نے کئی لوگوں کو بتایا 2 ہفتے کیا 3 ہفتے کیا 2 ہفتے کیا 3 ہفتے کیا پھر ختم ہو گیا. 2 ہفتے کیا 3 ہفتے کیا پھر ختم ہو گیا. 2 سال سے بلا ناغہ ہر جمعرات کو ایک جمعرات نہیں چھوڑے. ایک جمعرات نہیں چھوڑے. ایسا شغف بھی لوگوں کو ہوتا ہے. ہمیں شرم آنے لگتی کہ لوگ اس عمر میں جا کر ایسا عشق اور ایسی محبت ہے. تو ہم تو کوئی محبت کے دعوے دار ہیں لیکن محبت ظاہر ہوتی ہے نا اعمال سے. ان کوششوں سے محبت ظاہر ہوتی ہے. انسان اپنے اعمال کے اندر کوئی ایسا طوفان برپا کرے. میں جیسے میری ایسی بالکل جوان ایک طالب علم جامعۃ الرشید کے 23 برس ان کی عمر اور مجھے کہنے لگے کہ مجھے 32 مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت 20 مرتبہ 32 مرتبہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت. کیا عمل ہے کہ ہر ہفتے قرآن ختم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ محبت ہے. اس طرح محبت کا اظہار ہوتا ہے. اپنے اعمال میں تبدیلی لاتے. سوشل میڈیا چھوٹتا نہیں ہے, غیبتیں برائیاں چھوٹتی نہیں ہیں, دوسروں
دوسروں کی نفرت دل میں پالی ہوئی اور ہم ہیں امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کو کوئی ایپ پتہ چل جائے پھر خیر. اور آج کل تو ایپ پتہ چلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آج تو بس کہیں سے بھنک پڑ جائے اور ہم شروع ہو جاتے ہیں. اس نے یہ اس لیے کیا, اس نے یہ اس لیے کیا, اس نے یہ اس وجہ سے کیا. مصیبتیں برائیاں اور ہیں ہم امتی ہیں, ہم آپ سے اللہ سے محبت کرنے والے. اپنے اعمال میں تبدیلی لائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق بنائیں. خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ آخری بات بتا رہا ہوں, بڑی اہم بات, بڑی اہم. فرمایا کرتے تھے کہ میں دیکھتا ہوں ہر مومن کے دل سے ایک تار نکلتا ہے جو گنبد خضرا کے اندر تک جاتا ہے. نظر نہیں آتا لیکن ایک تار ہے, ایک تار ہے. اور ایک تار نکلتا ہے جو کعبے تک جاتا ہے. یہ اس کے مومن ہونے کی علامت ہے. یہ روحانی تار ہے اور ہر ایک کا لگا ہوتا ہے. آپ اس وقت اپنے فلاں سے بات کر رہے ہیں, ابا سے بات کیسے بات کر رہے ہیں؟ فون کے ذریعے سے, واٹس ایپ کے ذریعے سے, کسی سافٹ ویئر کے ذریعے سے. کیسے ہو رہا ہے؟ سگنل کانٹیکٹ ہو رہا ہے, سگنل کانٹیکٹ ہو رہا ہے. اور اس میں چل رہا ہے کہ میرے موبائل فون میں ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر ہے. اس ٹرانسمیٹر کی ایک فریکوینسی ہے. یہ فریکوینسی میرا فون ہوتا ہے. فریکوینسی ایک اپنی زبان ہے جو موبائل کے اندر ہوتی ہے. لیکن کیا ہے یہ فریکوینسی جب کسی سرکاری ادارے والے اس پہ فون کریں گے تو وہ ڈائریکٹ فریکوینسی پہ فون کریں گے, اس لیے ہمیں نمبر نظر نہیں آئے. تو پرائیویٹ نمبر دکھے گا یا جو بھی ہوگا, ہمیں نمبر نہیں نظر آئے کیونکہ وہ ہمارے ڈائریکٹ ہمارے ٹرانسمیٹر کو ٹچ کر رہا ہے. وہ ہمارے نمبر کو ٹچ کیے بغیر ہمارے پاس کال آ رہی ہے نا جی, ایسا ہے نا. اسی طریقے سے یہ کنیکشن ہے. ایسے ہر مومن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک کنیکشن ہے براہ راست. درمیان میں کوئی نہیں, نہ شیخ, نہ استاد, نہ والد, نہ کوئی اور. میں رسول اللہ یعنی میرے آپ کے درمیان اور رسول اللہ کے درمیان کوئی حائل نہیں ہے. یاد رکھو, کوئی حائل نہیں, کوئی حائل نہیں. ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ریاض الجنہ میں بیٹھا تھا. میں نے کہا کہ یہ میری بات انہوں نے سنی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر تو ہمارا کوئی کنیکشن ہے تو یا رسول اللہ میں ان شرطوں کو نظر نہ ہوں. تو مجھے بتاتے وقت وہ ایسے رویا ہے نا, بچے بھی ایسے نہیں روئے کہ اللہ کی قسم میں 3 گھنٹے بیٹھا رہا ہوں, مجھے کسی نے نہیں دیکھا, مجھے کسی نے نہیں دیکھا, نہ کسی نے روکا, نہ کسی نے ہٹایا, اور کوئی میری جگہ پہ آیا بھی. ہر مومن کا کنیکشن ہے. کوئی شیخ, کوئی صوفی, کوئی بزرگ, کوئی اللہ والا, کوئی نہ باپ نہ ماں, کوئی درمیان میں حائل نہیں. ہم اس کنیکشن کو بنائیں, ہم اس کنیکشن کو استعمال کریں. درود شریف پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ پیش کر کے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی لگن ہر وقت کوشش کرے. جیب میں مسواک ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز سوتے وقت کیا کرتے تھے, جاگتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہوا کرتا تھا. بہت آسان ہے. اپنے مسجد کے مولوی صاحب کے پاس چلے جائیں, کسی شیخ کو جی مجھے ایک سنت سکھا دیجیے, وہ آپ ایک سنت سکھائیں گے, اس سنت پہ عمل کریں, جی جان لڑا کے عمل کریں. جب وہ سنت عادت بن جائے, مزاج بن جائے, تو اگلی سنت پوچھیں, اس پہ عمل کریں, پھر اگلی سنت پوچھیں, اس پہ عمل کریں. یوں زندگی ہوتی ہے. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وافرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذو الجلال والإكرام. اللہ ہمارے بیٹھنے کو, جمع ہونے کو قبول فرمائے. اللہ جو لوگ جتنا دور دور سے آئے ہوئے ہیں, ان کے آنے کو, ان کے بیٹھ سے عبادت میں قبولیت سے نواز دیجیے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق خاص ہم سب کو نصیب فرمائیے. اللہ آپ کا تعلق خاص ہم سب کو نصیب فرمائیے. اللہ آپ کا تعلق خاص آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق دوری کا نزدیکی کا جو بھی ہے ہم سب کو عطا فرمائیے. آپ کی محبت کو دل میں ایسے جما دیجیے، ایسے بچا دیجیے جس سے ہم اپنے نظر آنے والے رشتے داروں سے محبت کرتے ہیں. الہی محبت آنکھوں جل پہاڑوں جل والی نہ ہو. اللہ آپ کا تعلق ہم سب کو نصیب فرمائیے. آپ کی زندگی کی باریکیاں ہمیں سمجھنے والا بنائیے. آپ کی زندگی کا ہر موڑ ہمیں پتہ ہو ایسی لگن عطا فرمائیے. ایسی کوشش ایسی کاوش کرنے والا ہم سب کو بنا دیجیے. اے مولا کریم، اے مولا کریم، آپ کی محبت خاصہ ہم سب کی دلوں میں بسا دیجیے. جو محبت میں کمی کی وجہ سے اعمال میں کمی ہوتی ہے، اے اللہ ان کمیوں کو دور فرمائیے. صحیح اور ڈھنگ سے عبادت کرنے والا بنائیے. صحیح ڈھنگ سے اپنے سے تعلق رکھنے والا بنائیے. بہت لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے، اے اللہ ہم سب کی حاجات کو پورا کرتے ہیں. اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو دور فرمائیے. ہمارے خالد محسن بھائی جو پریشان ہیں، ہمارے ڈاکٹر خالد صاحب، تمام پریشانیوں کو تمام تکلیفوں کو دور فرمائیے. نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو، حسن کو، ان کے والدین اللہ صحت کلی سے نوازیے. تکالیف کو دور فرمائیے. اے اللہ اس جگہ پر جو بھی لوگ حاضر ہوئے ہیں، جو بھی لوگ تشریف لائے ہیں، ان کے آنے کو قبول فرمائیے. ان کی میری ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على محمد وآله وصحبه اجمعين.